اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے آقا دو جہاں کے ساتھ سلطان الفقراء کی۔ ہم بات آج کریں گے روز ازل کے ایک راز کی۔ جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، لیکن وہ راز، وہ دور اس وقت ایسا تھا کہ اس راز کو نہ کھولا گیا، تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس راز کو کھولا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آپ فرماتے ہیں رسالہ روحی شریف میں ان تمام راز کو آشکار کیا جو روز ازل میں یہ راز بند ہیں۔ رسالہ روحی شریف میں جب یہ ان رازوں کو کھولا گیا تو اس رسالہ روحی شریف کی اتنی عظمت و توقیر بتائی گئی کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ولی اپنے منصب سے گر جائے، کیونکہ نبی تو اپنے منصب سے نہیں گرتا، لیکن ولی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے منصب سے گر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی ولی اپنے منصب سے گر جائے یا اپنے درجہ کھو دے تو اس رسالہ روحی شریف کو عقیدت، ادب، احترام کے ساتھ اس کا شب و روز مطالعہ کرے تو وہ بندہ اپنا مقام، کھویا ہوا مقام بھی پا لے گا، بلکہ اس سے بھی بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ رسالہ روحی شریف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کلام میں لکھا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ترجمہ دیکھیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ آپ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود عاشق، خود معشوق، خود عشق تھا، اور کس جہان میں تھا؟ احدیت میں تھا۔ یہ نیلے آسمان سے نیچے یہ ایک جہان ہے جس کا نام ہے ناسوت۔ نیلے آسمان سے اوپر دو جہان ہے، دوسرا جہان ہے جو اس کا نام ہے ملکوت۔ اس سے اوپر، کیونکہ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے نیچے ایک بہت بڑا جہان ہے۔ اس سے اوپر جو جہان ہے اس کا نام ہے عنکبوت۔ اللہ وہاں بھی نہیں، اللہ کی صفات ہیں، ذات نہیں۔ اس سے اوپر جبروت، اس سے اوپر لاہوت، اس سے اوپر وحدت، اس سے اوپر احدیت، جہاں اللہ تعالیٰ اکیلا تھا اور کوئی شے بھی نہیں تھی۔ اللہ کو خیال آیا دیکھوں کہ میں کیسا ہوں، میری صورت کیسی ہے۔ جب اللہ نے یہ خیال کیا تو سامنے ایک عکس پڑا، اللہ اس عکس پر عاشق ہو گیا، اور وہ عکس اللہ پر عاشق ہو گیا۔ ایک انسان کا عکس ہو، جب انسان اپنے آپ کو دیکھے تو اس میں جان نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کی حرکت کا محتاج ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا عکس تھا۔ وہ اللہ کا جو وہ عکس تھا وہ روح بن گئی، اور وہ روح آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آسمانوں کو خلق نہ کرتا۔ ایک اور جگہ فرمایا اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ اللہ نے اپنے آپ کو رب ہونے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے آپ کو دیکھا، سامنے عکس روح مبارک بنی، تو اس روح مبارک کی محبت و عشق میں اللہ نے 7 جنبشیں اور لیں۔ جب 7 جنبشیں اور لیں تو 7 عکس اور پیدا ہوئے، اور وہ 7 عکس بھی 7 ارواح بن گئیں۔ ان کو 7 سلطان الفقراء کہا جاتا ہے۔ وہ ازل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محو رہیں۔ انہوں نے اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ انہوں نے کلام کیا تو اللہ سے کیا، آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کو دیکھا، اگر بات سنی تو اللہ کی سنی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 7 سلطان الفقراء ہیں وہ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر حضور پاک ان کے بعد جو 7 سلطان الفقراء ہیں، تو فرمایا پہلی روح مقدس تھی آپ کی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی،
اس سے اگلی روح خواجہ حسن بصری کی، اس سے اگلی روح پیران پیر حضور غوث پاک کی، اس سے بعد جو روح بنی وہ تھی پیر عبدالرزاق حضور غوث پاک کے صاحبزادے ہیں، اس سے اگلی روح جو بنی وہ تھی حضرت صفی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بندہ ناچیز کی وہ روح مبارک ازل میں تھی، دو ارواح نے آنا ہے اور ان ارواح کے آنے کے لیے ان کی برکت کے لیے یہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ جب تک وہ دو ارواح اس دنیا میں عالم وحدت سے، کیونکہ احدیت جو جہان ہے احدیت سے یہ ارواح وحدت میں آ گئیں، جب تک حضرت صفی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک وہ ارواح وحدت سے اس عالم ناسوت میں نہیں آتی اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہو سکتی۔ اور انہی 7 سلطان الفقراء کی برکت سے اللہ نے پھر 7 جہان بنائے، 7 سمندر بنائے، قرآن کی 7 منزلیں بنائیں، 7 یہاں ایام بنائے، تو یہ تمام 7 جنتیں بنائیں، 7 جہنم بنائیں، تو ان 7 سلطان الفقراء کی نسبت سے جو ان ہستیوں کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بغیر چلے مجاہدے کے رب سے واصل ہو جاتا ہے، اس کو چلے مجاہدے کرنے کی حاجت بھی نہیں رہتی، ضرورت بھی نہیں رہتی۔ آپ ان ہستیوں کے بارے میں مزید اگر انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ہم انفارمیشن دیں گے۔ حضرت صفی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان ہستیوں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ تمام ولیوں کی گردنوں پر ان کا قدم ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو روز ازل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز ازل میں رہیں۔ 2 ارواح مقدسہ نے اس دنیا میں آنا ہے، جس دن وہ 2 ارواح مقدسہ اس دنیا میں آ کر چلی گئی، دنیا کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ قائم رہے، فوراً قیامت برپا ہو جانی ہے۔ مزید انشاءاللہ ان 2 ہستیوں کے اوپر گفتگو ہوگی، مزید انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، انہوں نے کب آنا ہے، کس طرح آنا ہے، کس طرح حکومت کرنی ہے دنیا پہ، کیونکہ ان میں سے آخری جو ارواح مقدس ہے، 7ویں ارواح، 7ویں سلطان الفقراء، وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول